اللہ تبارک و تعالی نے جن و انسان کی ہدایت کے لیے انبیاء علیہم السلام کو مبعوث فرمایا کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کے پیغامات کو انسانوں تک پہنچا سکے اور وہ عمل کر کے دکھا سکیں تاکہ لوگ اس کے وہ کام دیکھ کر اپنی زندگی کو ایک صحیح راستے کے مطابق گزار سکیں۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا۔ اور یاد رہے کہ نبی نہ تو کوئی جن ہوا اور نہ ہی کوئی عورت، صرف مردوں میں ہی نبوت رہی۔ یہ چند موٹے موٹے عقائد ہیں جو عموماً یاد تو رہتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کو ایک دفعہ دہرا دیا جائے تاکہ ہمارے لیے عقائد کے معاملے میں آسانی رہے۔ اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو بھیجا اور الگ الگ خطوں کی طرف آئے، الگ الگ جگہوں کی طرف آئے اور وہاں کے لوگوں کو راہ ہدایت کی طرف لے کے آئے۔ اسی طرح انبیاء علیہ السلام کے بارے میں ایک عقیدہ یہ بھی رکھنا ہے کہ تمام انبیاء جو ہیں وہ معصوم ہیں۔ لیکن معصوم کی اگر مختصر اور جامع تعریف کی جائے تو معصوم کہتے ہیں ایسے کو جو ہر گناہ اور ہر عیب سے پاک ہوتا ہے، یعنی وہ جھوٹ سے بھی پاک ہے، وہ بددیانتی سے بھی پاک ہے، وہ لوگوں کو مالوں کو غضب کرنے سے بھی پاک ہوتا ہے۔ اور یہ معصوم ہونا انبیاء کے لیے لازمی ہے کیونکہ انہوں نے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا۔ تو اسی لیے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء اور فرشتوں کے علاوہ کوئی معصوم نہیں، ان کے لیے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ یہ معصوم عن الخطا ہو۔ انبیاء اور جتنے بھی فرشتے ہیں کیونکہ یہ اللہ کے پیغام، فرشتوں جو ہیں وہ اللہ کے پیغام کو لا کر انبیاء تک پہنچاتے ہیں اور انبیاء اسے جو ہے وہ لوگوں تک پہنچاتے ہیں، یا کچھ پیغام ڈائریکٹ انبیاء تک آتا ہے اور وہ لوگوں تک وہ پہنچا رہے ہوتے ہیں اور راہ ہدایت کی طرف لے کر آتے ہیں۔ دنیا کے اندر حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ معاملہ شروع ہوا اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اوپر اس کا سلسلہ ختم کیا گیا، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں۔ آپ کے دور میں یعنی کہ جس وقت آپ کی ظاہری حیات تھی اس وقت بھی اور آج تک اور تا قیامت کوئی نبی نہیں آ سکتا، نہ آیا تھا، نہ آیا ہے اور نہ ہی آیا ہوگا۔ یہ ایک ایسا عقیدہ ہے جس کے اوپر نہ کوئی سوال ہے نہ ہی کوئی جواب۔ علماء نے یہاں تک فرمایا ہے کہ اس کے متعلق دلیل بھی طلب نہیں کرنی، یعنی کوئی شخص کوئی دعویٰ کرے اور ہم جا کے اس سے دلیل مانگیں کہ جی آپ دلیل پیش کریں اپنے نبوت کے اوپر، تو وہ بھی جائز نہیں، وہ تک منع فرما دی، کیونکہ ہم بنا دلیل کے ان کو کاذب مان، وہ جھوٹے ہیں، ہمیں کسی دلیل کی جو ہے وہ ضرورت نہیں ہے۔ ختم نبوت کے اوپر اگر بات کی جائے تو قرآن مجید بھی اس کے اوپر شاہد ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے واضح الفاظ میں اس کی وضاحت فرمائی، صحابہ کرام نے اس کے اوپر پہرا دیا، ائمہ نے، مفسرین نے، اولیاء نے اس کے اوپر پہرا دیا۔ تو یہ بات اس سے واضح ہوتی ہے کہ جو اس کے مقابل میں آئے، جو اس کے مقابلے میں آئے، جو اس کے سامنے کھڑے ہیں، وہ سب کے سب باطل ہیں، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ یہاں جو ہم فہرست دیکھتے ہوئے آتے ہیں یہ حق والوں کی فہرست ہے، اور حق والے اس چیز کے اوپر پہرا دیتے ہوئے نظر آئے، تو یعنی جو اس کے مقابلے میں کھڑا ہوا وہ کبھی بھی حق والا نہیں ہو سکتا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ایک جگہ نہیں، دو جگہ نہیں، متعدد مقامات پر اللہ تبارک و تعالی نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ختم نبوت کا اظہار فرمایا۔ قرآن مجید کی فرقان حمید کی جو میں نے آیت مبارکہ تلاوت کی، اللہ تبارک و تعالی نے اس میں فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ اس سے پہلے ایک بات سمجھ لی جائے، وہ یہ کہ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام تشریف لائے
وہ اور جن کے اوپر کتابیں نازل ہوئی، جن کے اوپر صحیفے نازل ہوئے، انہوں نے اپنے بعد والوں کے بارے میں آگاہ کیا کہ جی ہمارے بعد فلاں بھی تشریف لائیں گے. اگر وہ کتاب والے ہیں تو ان کی کتاب کے بارے میں بھی آگاہی دی گئی. وہ صحیفے والے تھے تو اس کے بارے میں جو ہے وہ کچھ اشارات دیے گئے. علماء نے مفسرین نے متعدد کتابوں میں اس کے بارے میں وضاحت فرمائی، اور ان کتابوں میں ان صحیفوں میں بعد والوں کا ذکر بھی آیا. لیکن یہاں اللہ تبارک و تعالی نے جو فرمایا کہ ایمان والوں کی نشانیاں چل رہی ہیں. سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات ہیں اور اس کے اندر ایمان والوں کی نشانیاں آئی. اس کے بعد جو ہے نا مشرکین کے بارے میں ذکر شروع ہو گیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ ایمان والوں کی نشانیاں فرمایا کہ ایمان والے وہ ہیں جو آپ پر اور آپ سے پہلے والوں پہ جو نازل ہوا اس پہ ایمان رکھتے ہیں، اس پہ یقین رکھتے ہیں، وہ ایمان والے. تو یہاں جو ہے نا متعدد پہلو نظر آتے ہیں. نمبر ایک یہ کہ جو آپ پر نازل ہوا اور جو آپ سے پہلے پہ نازل ہوا اس پہ اگر ایمان نہیں رکھتے تو وہ ایمان والے نہیں. کیونکہ ایمان والے تو وہ ہیں جو اس پہ ایمان لائیں گے، اور جو اس پہ ایمان نہیں لائیں گے تو لازمی سی بات ہے وہ ایمان والے نہیں ہوں گے پھر، کیونکہ یہاں پہ ایمان والوں کی نشانیاں چل رہی ہیں. اسی طرح وہ جو اس کے بعد والوں کے پر ایمان رکھتے ہیں، بات سمجھیے گا ذرا، جو پہلے نازل ہوا، جو کتابیں پہلے نازل ہوئی، جو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اوپر کتاب نازل ہوئی اس پہ جو ایمان رکھتے ہیں، اور جو یہ دعوے کریں کہ جی ہم ان کے بعد والوں کے پر بھی ایمان رکھتے ہیں، تو یقیناً وہ ایمان والے نہیں ہو سکتے. کیونکہ اگر بعد میں بھی کسی کو آنا ہوتا تو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ پھر یوں فرماتا کہ وہ جو آپ پر اور آپ سے پہلے والوں پر اور آپ کے بعد پر جو ایمان رکھتے ہیں وہ ایمان والے. لیکن یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں فرمایا کہ جو آپ پر اور آپ سے پہلے والوں پر یقین رکھتے ہیں وہی ایمان والے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ بعد میں کسی کو نہیں آنا. ورنہ اگر مثال ہے نا کہ اگر یہاں پہ ذکر نہیں ہوتا اور کوئی بعد میں ہوتا تو اس کے اوپر تو ایمان لانا بھی لازمی نہیں تھا. لیکن اصول یہ چلتا ہوا آیا ہے کہ اگر ایک نبی کے بعد تو دوسرا نبی مبعوث ہو تو اس پہ ایمان لانا لازمی ہے. حضرت عیسیٰ کے بعد رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھیجا گیا تو حکم یہی ہے کہ سب کو ان کے اوپر ایمان لانا ہے. تو یہاں تو ذکر ہی نہیں آیا اس بات کا. یہاں تو پہلے والوں کا ذکر کیا گیا اور جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوپر ذکر کیا گیا. یہ ایک آیت ہے. لیکن کیا یہاں پہ بات ختم ہوتی ہے؟ نہیں، بلکہ متعدد آیتیں ایسی ہیں جس کے اندر رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے متعلق یہ فرمایا گیا کہ آپ آخری ہیں، آپ کی امت آخری ہے، آپ کے اوپر جو ہے وہ تمام معاملات کو ختم کر دیا گیا، تمام احکامات کو آپ کے اوپر ختم کر دیے گئے. اب کوئی نئی بات آپ کے بعد نہیں آئی، تو نئی چیز آپ کے بعد نہیں آئی. وہ واضح آیت ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے کیا فرمایا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. یہ اتنی واضح آیت ہے کہ اس کے اوپر تو نہ کسی تعویل کی ضرورت ہے اور نہ ہی کسی جو ہے نا بڑی تفسیر کی ضرورت ہے کہ جی یہاں سے مراد یوں کر کے جو ہے نا وہ خاتم النبیین مراد ہے. نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے واضح فرمایا کہ حضور ان کے محمد کون ہے. فرمایا کہ وہ تم میں سے کسی کے مرد میں کسی کے باپ نہیں ہے، بلکہ وہ تو اللہ کے رسول ہے اور آخری نبی ہے. اب یہاں پہ بھی تھوڑی سی وضاحت اس معنوں میں کی جائے گی. وہ وضاحت کیا ہے کہ سلسلہ جو ہے وہ باپ سے چلتا ہے. ہم نے دیکھا کہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد نبوت جو ہے وہ آپ کے بیٹے کو عطا ہوئی. حضرت ابراہیم کے بعد نبوت آپ کے بیٹے کو عطا ہوئی. حضرت یعقوب کے بعد نبوت آپ کے بیٹے کو عطا ہوئی. تو یہاں واضح کر دیا گیا کہ کوئی کسی کے باپ نہیں ہے، یعنی کہ نبوت جو ہے کسی بیٹے کو نہیں ملنی، نبوت آگے ٹرانسفر کسی کو نہیں ہونی. نبوت یہاں رک گئی اور آخر میں فرما دیا گیا کہ یہاں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہے، آپ پر مہر نبوت لگا دی گئی، مہر لگا دی گئی ہے. اب وہ مہر جب کسی چیز پہ لگ جاتی ہے تو وہ اختتامی ہوتی ہے، اس کے اوپر پھر کچھ اور لکھا پڑھی نہیں کی جاتی، کچھ اور معاملہ نہیں کیا جاتا. جب ہم کسی چیز پہ سگنیچر کرتے ہیں، کسی چیز کے اوپر اسٹیمپ لگائی جاتی ہے تو بالکل اینڈ میں لگائی جاتی ہے کہ اب اس کے اوپر کوئی مزید کارروائی نہیں کرنی.
تو یہاں خاتم مہر کا لفظ استعمال کیا گیا کہ مہر لگا دی گئی، اب مہر ایسی ہے کہ اب کوئی اور اس میں نہیں آنا، کسی اور کے اوپر اب بات نہیں کرنا. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جیسی اور متعدد آیتوں میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ختم نبوت کا، آپ کے آخری نبی اور رسول ہونے کا اظہار فرمایا. اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنے حدیث مبارکہ میں اپنے متعلق، نبوت کے متعلق بھی واضح الفاظ میں، کوئی تعویلی الفاظ میں نہیں، کوئی ڈھکے چھپے الفاظ میں نہیں، واضح الفاظ میں جو ہے یہ بات فرمائی کہ میں مجھ پہ نبوت کے دروازے بند کر دیے، اب میرے بعد کوئی اور نبی نہیں آنا. چند حدیث مبارکہ میں آپ سے ذکر کروں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی شیر خدا سے فرمایا، اے علی تم میرے لیے مثل ہارون ہو، فرق اتنا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، کیونکہ حضرت ہارون علیہ السلام کو نبوت عطا کی گئی. اور یاد رہے کہ نبی جو ہوتا ہے وہ پیدائشی نبی ہوتا ہے، کوئی عبادات، کوئی ریاضت کر کے اس کو نبوت نہیں عطا کی جاتی کہ وہ کچھ سالوں کے بعد جو ہے وہ ایک عام شخص تھا، لیکن کچھ سالوں کے بعد جو ہے وہ اعلان کر دیا گیا جی فلاں شخص جو ہے وہ نبوت کے درجے کے اوپر فائز ہو گیا. بلکہ نبی پیدائشی نبی ہوتا ہے، اور معصوم کا جو مقام ہے وہ پیدائشی اس کے ساتھ لگا ہوا ہوتا، کوئی بعد میں اس کو عطا نہیں کیا جاتا. ٹھیک ہے نا؟ تو بعد میں یہ جو معاملہ کیا جائے کہ نبی نہیں ہے بعد میں نبی ہے، تو یہ یاد رکھیں کہ غیر نبی کو نبی ماننا اور کسی نبی کو نبی نہ ماننا، دونوں چیزیں جو ہے بندے کو کفر میں لے کے جاتی ہیں. تو بندہ کہے کہ جی یہ نبی نہیں ہے اور وہ نبی ہو تو وہ بھی آپ کو کفر میں لے کے جائے گا، اور کوئی یہ کہے کہ شخص غیر نبی کو یہ نبی ہے تو وہ شخص بھی جو ہے وہ کافر ہے اور مرتد ہے، بلکہ وہ شخص. تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہاں اسی طریقے سے ایک اور جگہ فرمایا کہ میرے بعد، جو میں نے ابھی حدیث مبارکہ آپ کے سامنے پڑھی، اس میں فرمایا کہ میرے بعد نہ ہی کوئی رسول ہے نہ ہی کوئی نبی ہے. رسول بھی آپ پر ختم اور نبوت بھی آپ کے اوپر ختم ہے. کوئی نبی اور رسول جو ہے وہ آپ کے بعد نہیں آنے والا، کوئی نئی کتاب آپ کے بعد نہیں آنے والی. قرآن آخری کتاب ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک جگہ مزید فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو. معلوم یہ ہوا کہ کوئی نئی امت بھی نہیں آنی، اب جس نے آنا ہے وہ اسی امت میں ہی رہنا ہے، کوئی نئی امت نہیں آئی. اسی طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں انبیاء میں آخری ہوں اور میری مسجد آخری مسجد ہے. اب کیا مراد کہ کیا تا قیامت کوئی مسجد نہیں بنے گی؟ مفسرین نے اس کی وضاحت میں لکھا کہ یہاں سے مراد یہ ہے کہ کوئی ایسی مسجد تعمیر نہیں ہوگی کہ جس کو کسی نبی نے تعمیر کیا ہو. اس سے پہلے جتنی مساجد، جتنی بھی چیزیں بنی، جن انبیاء نے بنائی سو بنائی، لیکن رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے جب فرما دیا کہ میرے بعد اب کوئی مسجد نہیں بننی، تو مراد یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد کوئی ایسی مسجد تعمیر نہیں ہوگی جو کوئی نبی تعمیر کرے گا. تو یہ ایسی واضح الفاظ ہیں، ایسی وضاحت والے ہیں کہ جس میں کسی قسم میں کوئی تعبیر نہیں ہے کہ گھما کے رہ کے یہاں پہ لایا جائے کہ یہاں سے مراد جو ہے نا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہے، بلکہ کھلے الفاظوں میں حضور نے متعدد جگہ فرمایا کہ میں آخری ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، مجھ پہ ختم نبوت کی مہر ہے، میرے بعد کوئی نہیں آنا. یہاں پہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے بالکل واضح الفاظ میں چیزیں فرمائی. اللہ اکبر. ان لوگوں کے اوپر حیرت ہوتی ہے جو یہ بڑے بڑے موٹے موٹے دلائل دیکھنے کے باوجود جو ہے وہ اندھے اور بہرے ہوتے ہیں، اور اس کے باوجود جو ہے طرح طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. یہ حیرانی ہوتی ہے کہ یہ واضح الفاظ سننے کے باوجود بھی وہ جو ہے اپنی رائے چینج کر کے دوسری طرف جا رہے ہوتے ہیں. ان سے سوال ہے کہ کیا وہ ختم نبوت کو سیدنا صدیق اکبر سے زیادہ جاننے والے ہیں؟ اللہ اکبر. سیدنا صدیق اکبر کون؟ وہ سیدنا صدیق اکبر کہ جنہوں نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اپنے کندھوں پہ لے کے پہاڑی پہ چڑھے، غار حرا تک گئے، غار ثور تک گئے. اللہ اکبر. وہ سیدنا صدیق اکبر کہ جن کے متعلق مولا علی شیر خدا سے پوچھا گیا کہ اے علی بہادر کون ہے؟ اللہ اکبر. سوال کرنے والے نے سوال بھی کس سے کیا؟ مولا علی شیر خدا سے.
جب آپ کا ذکر آئے تو آپ کے متعلق ایک واقعہ بھی پیش کیا جائے کہ آپ کے دور خلافت میں ایک نوجوان آپ کے دربار میں آیا اور لوگوں نے سوال کیا کہ یہاں وہ شخص کون ہے جس نے خیبر کو فتح کیا؟ تو لوگوں نے اشارہ کیا کہ وہ ہیں. وہ مولا علی شیر خدا کے پاس پہنچا اور دیکھا کہ آپ جو ہے نا وہ اخروٹ توڑ رہے تھے اور ہوا یہ کہ اخروٹ جو ہے نا وہ آپ سے ٹوٹ نہیں رہا. دوسرے الفاظ میں کہا جائے کہ اخروٹ بھی یہ چاہ رہا تھا کہ ٹوٹ کے یہاں سے جدا نہ ہو، تو وہ اخروٹ ٹوٹ نہیں رہا تھا. تو وہ شخص وہ جو نوجوان مسکرایا. جب مسکرایا تو مولا علی شیر خدا اس کی طرف متوجہ ہوئے. اللہ کو جب متوجہ ہوئے تو اس پہ ہیبت طاری ہوئی. جب ہیبت طاری ہوئی تو آپ نے اس سے سوال کیا کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا حضور میں نے سنا تھا کہ آپ تو فاتح خیبر ہیں، آپ تو وہ ہیں کہ جس نے خیبر کے دروازوں کو بطور ڈھال استعمال کیا، آپ تو وہ ہیں کہ جس نے مرحب کو ایک وار میں قتل کیا، لیکن یہاں تو معاملہ یہ ہے کہ آپ سے ایک اخروٹ نہیں ٹوٹ رہا. تو مولا علی شیر خدا نے اپنا امامہ شریف سیدھا کیا اور کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ ہے کہ آج بھی کوئی خیبر؟ فرمایا کیا ہے کہ آج بھی کوئی خیبر؟ تو وہ مولا علی شیر خدا ہے، ان سے سوال کیا گیا اے علی بہادر کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا سیدنا صدیق اکبر. تو ان لوگوں سے سوال ہے کہ کیا وہ ختم نبوت کو ان سے زیادہ جاننے والے ہیں؟ اللہ اکبر. سیدنا صدیق اکبر نے جن لوگوں کو بھیجا کیا وہ نہیں جانتے تھے کہ جو مسلمان شہید ہوئے ہیں کہ ان کے خون کا معاملہ کیا ہے، ان کی خون کی قیمت کیا ہے؟ لیکن وہ یہ جانتے تھے کہ ختم نبوت کا معاملہ کیا ہے، اس پہ پہرہ دینے کا معاملہ کیا ہے، اس کے سامنے کھڑے ہونے کا معاملہ کیا ہے. تبھی انہوں نے کسی متعلق کوئی سوال کوئی جواب نہیں کیا بلکہ مسلمان کذاب کو واصل جہنم کروایا. یہ سیدنا صدیق اکبر. تو یہ ہمارے اکابرین تھے جنہوں نے ہمیں یہ بات سمجھائی اور ہمیں پہرہ دینے کا طریقہ کار بھی سکھایا کہ کیا کیا کرنا پڑے اور تمہیں کیا کیا کرنا ہے. صرف زبانی کلامی نہیں کرنی بلکہ جب بات مال کی آئے تو وہ بھی لگانا ہے، جب بات جان کی آئے تو وہ بھی لگانی. اور کوئی نہ سوال ہے اس کے اوپر نہ ہی کوئی جواب ہے. اور یہ مسلمہ قذاب اور اس جیسے جتنے بھی لوگ آئے، اللہ اکبر. ہمیں تو اپنے بزرگوں نے جو ہمیں عقیدہ دیا ہمیں تو اس کے اوپر ناز ہے. تو جو عقیدہ انہوں نے بتایا اس میں کسی بھی قسم کا کوئی ذرہ برابر میں کوئی جھول نہیں ہے، کوئی شک و شبہ نہیں ہے. اللہ اکبر. ہم حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی کی عطا سے علم غیب کا جاننے والا مانتے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کے بارے میں بھی آگاہ کر دیا اور فرمایا تھا کہ یاد رکھو کہ 30 کذاب آئیں گے. تعداد بھی بتا دی. فرمایا 30 کذاب آئیں گے، ان میں سے ہر ایک نبوت کا دعویٰ کرے گا اور ہر ایک جھوٹا ہوگا. یعنی کہ پہلے ہی آپ نے آگاہ کر دیا کہ 30 کذاب آنے والے ہیں، ان میں سے ہر ایک دعوی نبوت کرے گا اور ان میں سے ہر ایک جو ہے وہ جھوٹا ہوگا. اور پھر یہاں بات ختم نہیں کی، مزید فرمایا کہ لوگ ان کی طرف رغبت کریں گے لیکن میرا ایک گروہ وہ ہوگا جو اس چیز سے محفوظ رہے گا اور لوگ ان کی طرف بھی متوجہ ہوں گے لیکن ان کا کچھ نقصان نہیں کر پائیں گے اور یہاں تک کہ حساب کتاب کا دروازہ کھل جائے. تو یقیناً وہ گروہ ہم ہی ہیں الحمدللہ، جو اپنے اکابرین کے معاملے سے اپنے اکابرین نے جو ہمارے اکابرین نے کام کیا اس کی بدولت ہم اپنے عقیدوں کی حفاظت کر پا رہے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پہلے اس چیز کی وضاحت فرما دی کہ لوگ آئیں گے اور تمہیں ان لوگوں سے بچنا ہے اور اس گروہ میں شامل ہونا ہے جو میرا گروہ ہے، کیونکہ فرمایا کہ وہ میرا ایک گروہ ہوگا جو اس چیز سے محفوظ رہے گا. تو یعنی کہ جو باقی گروہ ہیں وہ پھر اپنا حال خود ہی دیکھنا ہے. اور آج کے دور کا جو فتنہ ہے جو موجود ہے وہ اپنے متعدد نام کے ساتھ لوگوں کے سامنے پیش ہوتا ہے. جو 3 بڑے نام ہیں، یا تو ان کو جو ہے مرزائی کہا جاتا ہے، اپنے آپ کو مرزائی کہتے ہیں. جب یہاں سے نکلے تو انہوں نے اپنے آپ کو قادیانی کہنا شروع کر دیا.
جب یہاں سے نکلے تو اپنے آپ کو مزید بچانے کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو احمدی کہنا شروع کر دیا۔ در حقیقت یہ تینوں کے تینوں ایک ہی ہیں اور ایک ہی شخص کے ماننے والے ہیں، ایک ہی شخص کے پیروکار ہیں، اسی کے پیچھے چلتے آ رہے ہیں، اور طرح طرح کی دلیلیں دے کر لوگوں کو اپنی طرف راغب کرتے ہیں اور گمراہ کر رہے ہوتے ہیں کہ کسی طریقے سے لوگ ہماری طرف متوجہ ہو جائیں۔ ان کے طریقہ کار جو واضح ہوئے جن میں سے میں چند آپ کے سامنے پیش کروں۔ نمبر ایک، یہ لوگوں کو یاد رہے کہ ہمارے اکابرین نے یہ کام کیا اور سن 1974 میں ان لوگوں کو اسلامیہ جمہوریہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ کافر قرار دیا کہ یہاں پر مسلمان کی حیثیت نہیں رکھتے، اور یہ لوگ آج بھی اس کے اندر کام میں لگے ہوئے ہیں کہ یہ اپنی تبلیغ کریں، حالانکہ یہاں پر ان کو تبلیغ کی بھی اجازت نہیں ہے، لیکن یہ طرح طرح کے ہتھ کنڈے اپنا رہے ہیں، طرح کے طریقوں سے جو ہے یہ اپنے تبلیغ کے کام کو پھیلا رہے ہیں۔ وہ کام کیا ہے؟ وہ کام یہ ہے کہ یہ جس طریقے سے مسائل ہمارے سامنے موجود ہیں، مہنگائی کا دور ہے، تو یہ لوگوں کو جو ہے وہ مال اور دولت کی لالچ دے کر اپنی طرف راغب کر رہے ہو۔ یہ کیسز سامنے آئے ہیں، یہ صرف جو ہے سنی سنائی باتیں نہیں ہیں، بلکہ ایسے کیسز ہیں کہ لوگوں کو جو ہے مال دے کر جو ہے اپنی طرف راغب کر رہے ہوتے ہیں کہ لوگ جو ان کی طرف آئیں، اور جانے والے وہ نوجوان وہ لوگ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ چلے جی وقتی طور پہ جاتے ہیں، بعد میں کلمہ پڑھ کے تو واپسی لوٹ جائیں گے، لیکن یاد رہے جو ایک دفعہ پھر گیا وہ دوبارہ نہیں لوٹتا۔ جو ان کے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، جو ایک دفعہ پھر آتا ہے وہ لوٹنے کا سوچ بھی لے تو خود سے نہیں لوٹ سکتا۔ یہ تو ایک طریقہ ہو گیا۔ نمبر دو، دوسرا طریقہ ان کا یہ ہوتا ہے کہ یہ اپنی عورتوں کے ذریعے جو ہے نا وہ اپنے مذہب کی طرف، اپنے دین کی طرف جو ہے نا لوگوں کو راغب کر رہے ہو۔ اور تیسرا جو معاملہ سننے میں آیا وہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ کیا ہے کہ انہوں نے آج نہیں بلکہ آج کے 10 سے 20 سال کے بعد کی انہوں نے پلاننگ کی، اور پلاننگ کیا ہے کہ یہ ملک پاکستان کے اندر اپنی آبادی بڑھا رہے ہیں، کہ یہاں پر اپنے لوگوں کی شادیاں کر رہے ہیں، کہ ظاہر ہے کہ جب جو اولادیں پیدا ہوں گی ان کو وہ قادیانی ہوں گی، وہ جب وہ قادیانی ہوں گے تو آنے والے دور کے اندر جب بڑے ہوں گے تو ان کی جمہور تو ویسی بن جائے گی۔ تو یہ اس طریقے سے لوگوں کو اپنی طرف جو ہے وہ طریقے سے راغب کرے۔ تو چند ایسی مثالیں ہیں جو واضح جیسے اور کتنے کہ شیطان تو ان کے ساتھ ہے، جب شیطان ان کے ساتھ ہے طرح طرح کی چیزیں تو ویسے ان کو بتا رہا ہوگی جی یہ نہیں کرو تو یہ کرو۔ وہ تو ابو جہل کے لشکر میں ہی پہنچا تھا نا، تو تم یہ کرتے ہو، تم تو یہ ہمارا کام کر لو، اس سے تو کیوں، اس سے تو لوگوں کو گمراہ کرنا ہے، تو وہ تو ان کو بھی جا کے سمجھا رہا ہوگا کہ تم جب یہ واضح ہو گئی ہے لوگوں پہ اب یہ معاملہ کرو، ایسے لوگوں کو راغب کرو۔ تو طرح طرح کے ہتھکنڈے اپنا کے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر رہے ہیں۔ ہماری ذمہ داری کیا ہے اس کے؟ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہمیں جو ہے جو لوگ اس کے اوپر کام کر رہے ہیں، جو لوگ اس کے اوپر پہرا دے رہے ہیں، جو لوگ ان لوگوں کے مخالفت میں کھڑے ہیں، ہمیں ان لوگوں کا ساتھ دیں۔ اب یاد رہے کچھ لوگ جو ہیں اس کے اوپر جو ہے نا اپنا خرچہ پانے کے لیے چلا رہے ہیں۔ یہ ختم نبوت کا معاملہ ہمارا یا آپ کا کوئی نیا معاملہ نہیں ہے، اس پہ صحابہ نے پہرا دیا اور بڑے بڑے اکابرین نے اس کے اوپر پہرا دیا۔ پیر مہر علی شاہ صاحب، اعلیٰ حضرت خادم حسین رضوی، یہ بڑے بڑے وہ نام ہیں، یہ چند نام ہیں، یہ چند نام ہیں، لیکن اس کے علاوہ 1974 کے آئین کے اندر جو لوگ موجود تھے ہمارے اکابرین، تو انہوں نے کسی کی پرواہ نہیں کی کہ ہمارے ساتھ جو ہے نا وہ گروہ بنے تو ہم آگے بڑھیں۔ یہ تنہا نکلے اور قافلہ ان کے ساتھ خود جڑ گیا۔ اور کیوں نہ جڑتا، کہ پیر مہر علی شاہ صاحب نے فرمایا تھا کہ جو ختم نبوت کے لیے آگے بڑھتا ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دست پاک اس کے پیچھے ہوتا ہے۔ جس کے پیچھے یہ چیز ہو تو اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہوتی کہ وہ میرے ساتھ چلے یا وہ ہمارے ساتھ چلے۔ تو ہمیں خود سے آگے بڑھنا ہے، ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ فلاں بندہ اس قافلے میں شامل ہے یا نہیں ہے، وہ شامل ہے یا نہیں ہے، وہ کیا کام کر رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہمیں خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے آگے حاضر ہونا ہے اور ہمیں اپنا جواب دینا ہے، ہمیں دوسروں کا جواب نہیں دینا۔ جب ہمیں اپنا جواب دینا ہے تو ہمیں پہلے اپنی فکر کرنی چاہیے، نہ کہ ہم لوگوں کی فکر کریں کہ جناب والا وہ بھی جڑ جائے، وہ صحیح کر رہا ہے، وہ غلط کر رہا ہے۔ ہمیں یہ دیکھ رہا ہے کہ جناب ہم کیا کر رہے ہیں اس معاملے کے اندر، ہم کس قدر یہاں اس معاملے میں آگے بڑھیں۔
تو ہمیں خود بھی اس سے محفوظ رہنا ہے سب سے پہلے، پھر اپنے آس پاس والوں کو بھی جو ہے وہ وقتاً فوقتاً اس چیز کے اوپر آگاہ کرنا ہے کہ جناب والا یہ کس قدر نازک عقیدہ ہے کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور لوگ جو ہے وہ آپ سے آپ کا ایمان چھین کے لے جائیں گے. کہ یاد رکھیں کہ ایمان کوئی نظر آنے والی چیز تو نہیں ہے کہ سامنے آپ کے سامنے ایک لائن چل رہی ہو کہ یہ لائن ختم ہوگی تو ایمان چلا گیا. یہ لائن ہے تو آپ ایمان کے اندر ہیں. وہ تو بڑے بزرگ ہوتے ہیں کہ جب وہ کسی معاملے میں پھنستے ہیں تو ان کے بڑے آ کے ان کو جو ہے وہ آگاہ کر دیتے ہیں کہ جناب یہاں سے یہ نہیں کرنے. ہم جو ہے وہ ناقص لوگ ہیں، ہمیں جو ہے وہ اپنے عقیدے اپنے ایمان کی فکر کرنی لازمی ہے تاکہ ہم یہاں سے کہیں بھٹکے نہ، ہم یہاں سے کہیں آگے پیچھے نہ نکلیں. تو یہ ختم نبوت کا جو معاملہ ہے اس کے لیے ہر جگہ کوشش کرنی ہے اور کسی کے آگے جو ہے وہ کھڑا نہیں ہونا کہ جناب آپ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے تو ہم یہ کام کر پائیں گے، کیونکہ ہمارے اکابرین نے کسی کی پرواہ نہیں کی. لوگ اس اسمبلی کے اندر بھی پیچھے ہٹ گئے، ہمیں ان سے بھی کوئی لینا دینا نہیں، لیکن ہمارے اکابرین پیچھے نہیں ہٹے بلکہ وہ آگے کھڑے. اور یقین جانیں یہ جو لوگ گمراہ ہیں، جو ان لوگوں کے پیچھے جا رہے ہیں، بروز حشر یہ اپنے ان آقاؤں کے پیچھے جائیں گے اور ان کو کوسیں گے کہ تمہاری وجہ سے آج ہم بھی جہنم میں جا رہے ہیں، کاش کہ ہم تمہارے پیچھے نہ چلتے. کہ اللہ اکبر کہ ہمارے کیا نصیب ہوں گے کہ جن کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے کہا کہ ہمارے آقا کو کیا مقام ہے، کہ کیسے آقا کا بندہ ہو رضا کہ بولے بالے نہیں سرکاروں کے، کہ وہاں پہ بھی ہم دیکھیں گے کہ ہمارے آقا کا مقام و مرتبہ کیا ہے اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ کیا ہے. ان لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ یہ کس کی مخالفت میں کھڑے ہیں. یہ اس کی مخالفت میں کھڑے ہیں جو حبیب اللہ ہے، یہ اس کی مخالفت میں کھڑے ہیں جس کے سر پہ شفاعت کبریٰ کا تاج ہے، یہ اس کی مخالفت میں کھڑے ہیں جس کے لیے دونوں جہانیں بنائی گئی. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں بھی اگر ذہن میں ان کے آ جائیں تو یہ جس راہ پہ چل رہے ہیں نا اس کو تھوک پھینک کے یہ پیچھے لوٹے. کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں کس کو لے کر آ رہا ہے؟ اللہ اکبر. جس کے ایمان کے لالے ہیں، نبوت تو دور کی بات، جس کے ایمان کے لالے ہیں، اس کے کفریہ الفاظ کو پڑھیں. علماء نے لکھتے ہوئے یہ فرمایا کہ اس کو ہم نے پڑھا، اس کو لکھتے ہوئے بیان کرنا مناسب نہیں ہے کہ اس قادیانی نے کس طریقے سے کفری الفاظ استعمال کیے ہیں. صرف چند ایک باتیں کہ لوگ یہ کہیں گے کہ آپ اس کی نبوت کی وجہ سے آپ اس کے اوپر تان کرتے ہیں. نبوت تو بہت آگے کی چیز ہے، لیکن اس میں جو کفری کلمات جو الفاظ کہے ہیں وہ کیا اس کو ایمان میں رکھنے والے ہیں؟ اللہ اکبر. اس نے کہا کہ قرآن مجید کے جو ہے نا وہ گالیوں کا مجموعہ ہے، اپنی کتابوں میں لکھا ہے اس نے. علماء نے اس چیز کو کوڈ کیا ہے اور صرف وضاحت کرنے کے لیے اس نے کہا کہ لوگ تو حضرت عیسیٰ کے خدا کے اوپر جو ہے جھگڑتے ہیں، مجھے تو اس کا ایمان ثابت نہیں ہے، اس کی نبوت ثابت نہیں ہے. حضرت عیسیٰ کی نبوت کا انکار کرتا ہے اور کہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جھوٹ کی نسبت کرتا ہے، کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے حضرت عیسیٰ سے افضل کیا ہے. یہ وہ باتیں کہ نبوت میں دور کی بات، کیا ان باتوں سے یہ ایمان والا بچا اور لوگ اس کے پیچھے چل رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں کہ یہ نبی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ جو ہے ہم ایسے لوگوں سے جو ہے محفوظ ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیشہ ان لوگوں سے ہم دور رہیں اور یہ ہم سے دور رہیں. اور ہمیں جو آس پاس والے ہیں ان کو بھی جو اس چیز کے اوپر آگاہ کرتے رہیں کہ یہ وہ قوم ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو بروز حشر صرف ان کا ٹھکانہ جہنم کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہے ان کا ٹھکانہ. اپنی بات اعلیٰ حضرت کے شعر کے اوپر ختم کروں گا کہ فتح باب نبوت پر بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام. ایک آخری بات